تمہارے گناہ و خطا کو معاف فرماتا رہے گا۔ اور تمہارا ایک فائدہ یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے دنیا میں اپنے عیب اپنے خطا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی مانگ لیا تو اور کہیں آپ نے کان دیا، رو دیے، تو یہ آنسو اللہ آپ کا بیکار جانے نہیں دے گا، آپ کو تو بخشے گا۔ کل میدان محشر میں جب جاؤ گے نا تو یہ آنسو تمہارے رشتہ داروں کے لیے وسیلہ بن جائے گا۔ فرشتہ لے کر اللہ کے حضور پہنچے گا اور عرضی لگائے گا کہ اللہ اس نے خطا کی ہے، لیکن اس کے باپ نے، اس کے بیٹے نے، اس کے رشتہ دار نے دنیا میں اللہ سے تجھ سے معافی مانگی تھی اور رو دیے تھے۔ اے اللہ آج ہم اسی آنسو کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ جب تو نے دنیا میں ان کو بخش دیا تو ان آنسوؤں کے بدلے ان کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے بدلے جو تم دنیا میں کانتے ہو، ان آنسوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے عزیز و اقارب کی بخشش کا سامان اس آنسو کو بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے رشتہ داروں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ ادھر کا بجھتے چلنا بابا۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنے جرم و خطا کو تلاش کر کے اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے بہت گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، تو بھی وہ رحمان الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو ضرور بے ضرور معاف فرمائے گا۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ اگر چاہتے ہیں تو دو زانو بیٹھ جاؤ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے۔ بہن بیٹیاں بھی ایسے ہی کر لیں۔ ہاتھ کو عورتیں جو ہیں سینے پہ رکھیں جیسے نماز میں رکھتی ہیں، اور ہم سب کو چاہیے مردوں کو کہ وہ نابھی پہ ہاتھ رکھیں، اور سر جھکا کر کے تھوڑی دیر اپنے من میں جھانک کر دیکھو، غور کرو، سوچو کہ بچپن میں کیا برا کیا، جوانی میں کیا خراب کیا، اب تک کی زندگی میں کیا بھول کی۔ اگر کوئی خطا بھول چھوٹا بڑا نظر آئے، جلدی سے اللہ کے حضور پیش کر کے معافی مانگ لو۔ وہ رحمان و رحیم ہے جو ہمارے آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمانے والا غفور الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مختصر سے وقت میں اللہ کریم نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا۔ یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، نیک عمل کیجیے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ امید یہ ہے کہ آج کی اس محفل سے ہم اور آپ سب سبق لے کر اٹھیں گے اور اپنی تہذیب کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں چلتے چلتے میں کہنا چاہوں گا اور آپ سب سے معلوم کرنا چاہوں گا، کیونکہ بالو پاڑا اور وہ گاؤں ہے کہ جس نے حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی آواز پر لبیک کہا تھا اس وقت کہ جب حضور اشرف الاولیاء نے مختوم اشرف مشن کی بنیاد رکھی تھی۔ بہت غربت تھی آپ کے اس گاؤں میں، مجھے یاد ہے وہ دور کہ جب یہاں ہم آتے تھے، بہت غربت تھی،
لیکن عشق میں کمی نہیں تھی. ایک آواز پر 100% لوگ پنڈوا شریف جا کر انہوں نے اس بنیاد میں، اس کی کھدائی میں، اس میں ٹوکرا ڈالا، پانی مٹی ڈالا، اپنی سواری سے گئے، اپنا کھانا لے کر کے گئے اور جا کے محنت کیا، انہوں نے مشقت کی. تو آپ کی بڑوں کی محنت و مشقت سے الحمدللہ مخدوم اشرف مشن آج اس حال میں پہنچ چکا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے محنت کی تھی، آپ کے بڑے لوگوں نے، بچے لوگ تو شاید ان کو یاد بھی نہیں ہوگا، کچھ بچے ہوں گے جن کو یاد ہو، تو جو محنت وہاں پہ آپ کے بڑے لوگوں نے کی تو اس کا پھل آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ کاج ٹھیک ہو رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہو رہا ہے نا؟ تو مخدوم اشرف مشن حضور اشرف الاولیاء کی زندگی کا یہ آخری کارنامہ ہے. حضرت نے تو پورے ہندوستان میں جگہ جگہ بہت سے کام کیے، لیکن یہ ان کی زندگی کا آخری کارنامہ جس کی حضرت نے خود باغڈور اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اب تک انہی کی باغڈور میں وہ ادارہ چل رہا ہے بحمدہ تعالیٰ، اور ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہے. میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ کا قدم آگے ہی بڑھتا گیا، اور آپ نے جو سہیوگ اور سمرتھن کیا اس کی وجہ سے آج مخدوم اشرف مشن یہاں تک پہنچا ہے. دعا کیجئے کہ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمہ کا جو سپنا تھا اس سپنے کو ہم سب مل کر ساکار کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر اسی طرح آپ ساتھ دیتے رہیں گے ادارے کا تو ہمیں امید ہے کہ حضور اشرف الاولیاء کا روحانی فیض بھی آپ سب کے ساتھ ہوگا اور وہ ادارہ بھی ترقی کی طرف بڑھتا رہے گا. مخدوم اشرف مشن میں آپ جانتے ہیں کوئی ایجنٹ نہیں ہے، کوئی سفیر نہیں ہے نا، اور آپ کا ٹکا پیسہ جو جاتا ہے اس میں کمیشن نہیں. اب یہ سکہ یہ لوگ لے کر آئے، ہمارے پاس بہت سے لوگ آئے کہا حضرت 10% ہم لوگ لے لیں گے، پیسہ ہم لے کے چلے جائیں گے. تو ہم 10% کمیشن بھی دینا پسند نہیں کر رہے ہیں. خدا بجھے نا، ورنہ ابھی کسی کو 10% دے دیں سب اٹھا لے جائے گا، 10 لاکھ 20 لاکھ جتنا سکہ ہوگا سب چلا جائے گا. لیکن ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ جائز بھی نہیں ہے. خدا بجھ رہے ہو نا، وہ سکہ اچھا خاصا جمع ہو گیا ہے. یہ لوگ لے کر کے آئے تھے یہاں پہ، جن لوگوں نے لیا وہ اجر کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائے گا. اور جو نہیں لے سکے ان سے گزارش ہے کہ یہ جب وہاں سے لوگ لے کر کے آئے ہیں پنڈوا شریف سے، تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس میں اور حصہ لے کر اس سکے کو آپ لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر و برکت خوب رہے گی. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ فقیر کی بات پر آپ لوگ خیال رکھیں گے، اور اس سکے کو اگر آپ اپنے گھر رکھیں گے تو نقصان میں نہیں رہیں گے، انشاءاللہ فائدے ہی میں رہیں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی خوب توفیق رفیق عطا فرمائے. میں انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول یا حبیب صلوات اللہ علیہ، یا حبیبی یا رسول اللہ. মরণে থাকিব একা, কবরে থাকিব একা, হাসরে উঠিব একা. ইয়া নবী পাই যেন তোমারও দেখা, ইয়া নবী
رسول یا حبیب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الفاتحة. یا رب العالمین جو نظر و نیاز ذکر اذکار محفل پاک شیرینی یہ تمام چیزیں جو منعقد ہوئی مولا تو اسے قبول مقبول فرما. اس کا ثواب آقا نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار صاحب ابرار و خیار سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک پہنچا ان کے صدقۃ و فیض جملہ انبیاء و مرسلین ملائکہ مقربین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارواح کو پہنچا جملہ ازواج مطہرات اصحاب کرام خلفائے راشدین اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین شہداء صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ارواح کو پہنچا. خصوصاً غوث العظم محمد محی الدین عبد القادر جیلانی شہاب الدین سرورdi بہاؤالدین نقشبند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری خواجہ قطب الدین وقت حقاقی فرید الدین گنشکر نظام الدین محبلائی امیر خسرو نصر الدین چراغ دلوی اخی سراج عینہم شیخ علاء اللہ پر نبی نقل عالم پر نبی حافظ شاہد بندگی مخدوم سلطان میر سید اشرف جہانگیر سمنانی وحاجی الحرمین جدی عبدالرزاق نور العین ولا اشرف الاولیاء شیخ المشائخ ابو الفضل سید محمد مجتبی اشرف اشرفی جیلانی رحم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ارواح طیبہ ثواب پہنچا. خصوصاً خلفاء مریدین کی ارواح ثواب پہنچا. بالخصوص اس بستی اس علاقے کے
تمام وہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس دار فانی سے رحلت کر چکے مولا تو ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے ان سب کو بچا لینا، جنت کی کھڑکیاں کھول کر کروٹ کروٹ انہیں سکون دینا۔ یا اللہ رحمت و نور کی بارش فرمانا۔ یا اللہ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اپنے مرشد کی معیت میں رہنا نصیب فرمانا، اور ان قریب جن کے گھروں پہ یہ غم کے بادل چھائے پروردگار عالم ان سب کے غموں کو غلط فرما دے۔ یا اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے، با جماعت نماز پنجگانہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نفرت سے عداوت سے کینے سے بغض سے حسد سے ہم سب کے دلوں کو پاک و صاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب میں اتحاد اتفاق قائم دائم فرما۔ یا اللہ اخوت المسلمین کا جذبہ بیدار فرما، اتحاد بین المسلمین کا جذبہ بیدار فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، ہر بڑے کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے، اور ہر چھوٹے کو اپنے بڑوں کی عزت کی توفیق دے۔ یا اللہ ازدواجی زندگی ہماری بہتر فرما، ہمیں اپنے والدین کی عزت و توقیر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما کرم فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو لا ولد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار فرما، جو بار قرض میں مبتلا ہیں بار قرض سے سبکدوش فرما، کھیتیوں میں کاروبار میں رزق میں خوب برکتیں عطا فرما، حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق دے، سچ بولنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں اسلامی معاشرے پر بہن بیٹیوں کو رہنے کی توفیق دے، نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، چھپ کر عبادت کرنے کی توفیق دے، ذکر و اذکار و تسبیحات کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو بھی خوش اخلاق بنا۔ یا اللہ اسلامی تہذیب و تمدن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسوہ رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم یہ بلا وبا جو آج پورے عالم پہ چھا چکی ہے اور انسانیت لرز رہی ہے کانپ رہی ہے، اے مولا تو انسانوں کا تحفظ فرما، خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کی کو محفوظ و معمون فرما۔ یا رب العالمین تیری بارگاہ ہمیں تیرے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب وسیلہ لیتے ہیں، مولا ہم سب کی التجاؤں کو قبول مقبول فرما، جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں سعید رشتے مرحمت فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں علم دین و دنیا کے حصول میں لگے ہوئے ہیں مولا ان سب کو نافع علم عطا فرما۔ یا اللہ یہ سال بڑا ہی حزن و ملال کا سال رہا، بہت علماء مشائخ بڑے لوگ وصال کر چکے ہیں، مولا ان سب کی مغفرت فرما۔ یہ سال تعلیم کے خسارے کا سال بن گیا، اے پروردگار عالم تو اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسا کر دے کہ تمام مدارس اسلامیہ جو آج کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی خسارہ ہے مولا کریم اس خسارے کی بھرپائی فرما دے۔ یا رب العالمین تمام طلبہ علوم دینیہ کو جو علم دین کے حصول میں لگے ہوئے ہیں مولا ان سب کو علم نافع عطا فرما، مخدوم اشرف مشن کو زد افزوں ترقی عطا فرما۔ اس پرآشوب ماحول میں جن اساتذہ نے کوششیں کر کے آن لائن تعلیم کا نظام قائم رکھا اور اپنے طلبہ کو علم دین سے آراستہ کر رہے ہیں مولا کریم ان کے علم میں عمل میں اور اضافہ فرما، انہیں عزت و وقار عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام اراکین معاونین محبین مخلصین کو دارین کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اہل سنت والجماعت کے جملہ ادارے اور خانقاہیں جو جہاں قائم ہے مولا ان سب کو عروج عطا فرما، سب میں ملت محبت مودت قائم دائم فرما۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه
ومصر لطفی محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.